یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر کسی کو ڈرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ہر کسی کو سوچنا چاہیے، دنیا کی اس نے تیاری تو کر رکھی ہے لیکن مر جائے گا وہ، اس کے بعد کل قیامت اللہ کے یہاں اس کو کھڑا کیا جائے گا، اس کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جانتا جو تم کر رہے ہو۔ آنے والی زندگی کے لیے ہم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کون سا عمل کر رکھا ہے۔ یہ نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے، یہ روزہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، یہ زکوٰۃ تو ہمارے اوپر فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ کوئی ایسا کام جو اللہ کے لیے ہم کر رہے ہوں جس کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے اور مرنے کے بعد اللہ کہے اے میرے بندے جنت کے اندر داخل ہو جا، کیا ہم نے کوئی ایسا عمل اپنی زندگی میں کیا ہے؟ ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون سا ایسا عمل کیا ہے۔ یہ نماز روزہ تو فرض ہے، اگر آدمی کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو کافر ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو کافر ہے۔ فتویٰ کلیئر سنیے، آپ دنیا کے کسی مفتی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اگر وہ اس کے پاس جن تمام چیزوں کی طاقت ہو، روزہ رکھنے کی طاقت اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو کافر، نماز پڑھنے کی طاقت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہے، فقط کفر، کافر ہے وہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ معزز مصلیان کرام، رمضان المبارک کا یہ مہینہ رواں دواں ہے اور آج ہم نے الحمدللہ 25 رمضان مکمل کر لیے، 26ویں شب ہے۔ آج ہم 28واں، 29واں اور 30واں 28، 29 اور 30 ان 3 پاروں کی منتخب آیات کی تفسیر ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ 28واں پارہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ یہ عورت کون ہے؟ مفسرین کرام نے ان کا نام خولہ بنت ثعلبہ بتایا ہے۔ یہ عورت کہاں کی رہنے والی تھی؟ یہ عورت بنی خزرج قبیلہ کی تھی، اور زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ جملہ بول دے انت علیہ کالزہر امی، تو وہ عورت اس مرد کے لیے حرام کر دی جاتی تھی۔ اگر کوئی شوہر یا کوئی بھی آدمی غصہ ہو جاتا تھا اپنی بیوی سے تو اپنے بیوی سے بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اتنا کہہ دیتا تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ اگر کسی نے یہ جملہ کہہ دیا تو سمجھ لیجیے وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہے۔ آج کے دور میں طلاق جو رواج ابھی داخل ہے، ایسا نہیں، کچھ نہیں کہنا پڑتا تھا، تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، اب وہ عورت اس کے لیے حرام ہے۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ جو ہیں، ان کے شوہر تھوڑے سے بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے
اور بڑھاپے کی عمر کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے غصہ زیادہ آتا ہے. کسی بات میں انبن ہو گئی اور ان کے شوہر نے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو. اب خولہ بنت ثعلبہ کو بڑا پرابلم ہو گیا، میری جوانی چلی گئی، اب میں بڑھاپے میں داخل ہو چکی ہوں، میرا سہارا ہے بس میرا شوہر ہی ہے. اور میرا شوہر اب جب کہہ رہا ہے کہ تم میری ماں کی پیٹ کی طرح، یعنی اس کا مطلب میں اس کے لیے حرام. میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اب میرا کیا ہوگا؟ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اب جوانی چلی گئی تو اب ہم سے کون کرنے والا ہے شادی؟ کوئی نہیں. تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ نبی کے پاس پہنچتے ہیں کہ مسئلہ حل وہیں پہ ہوگا. نبی اکرم کے رسالت کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا ماجرا سناتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے شوہر نے ایسا ایسا بول دیا ہے، اب میرا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ آپ اس کے لیے حرام ہو گئی ہو، کیونکہ اس وقت کوئی قاعدہ قانون نازل نہیں ہوا تھا. اسی کو کنٹینیو لوگوں نے رکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کو یہ بولتے تو وہ بیوی اس کے لیے حرام. اب اللہ کے نبی سے وہ جھگڑ رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے، میرے لیے کوئی قانون نافذ کر دیجئے، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے میں کیا کر سکتا ہوں، جو قانون ہے وہی قانون ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اپنے شوہر کے تعلق سے آپ کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہے، آپ سے تکرار کر رہی ہے، آپ سے بحث کر رہی ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مسئلہ حل کر دیجئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر برقرار ہیں، کیونکہ آپ کو اس مسئلے کا کوئی دوسرا مسئلہ حل نہیں ہے، آپ کو کوئی نیا قانون ابھی ملا نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی کچھ بول نہیں رہے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دروازہ بند کر دیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تمہارا معاملہ، تمہارے بچوں کا معاملہ، تمہارے شوہر کا معاملہ ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ دروازہ بند کر لیا. یہ خولہ بنت ثعلبہ کی نظر بغل میں مسجد نبوی پر پڑی. کیا ہوا؟ نبی کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے بند نہیں ہوتا ہے. وہ عورت دوڑ کر کے مسجد نبوی جاتی ہے اور اللہ کی یہاں شکایت کرنے لگتی ہے، رو رو کر کے کہنے لگتی اللہ میرا معاملہ حل کر دے. اے اللہ، کوئی مرد اگر کسی عورت کو اگر غصے سے یہ جملہ بول دے تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ سے وہ شکایت کرنے لگی. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہاری دونوں کی گفتگو کو اللہ سن رہا تھا، دونوں. اللہ یسمع تحاورکما، نبی اور اس عورت کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اچھا کیا کیا ہو رہا ہے. قرآن کی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے لگی، وحی نازل ہونے لگی. ابھی یہ خولہ بنت ثعلبہ سجدے میں دعا کر رہی ہیں کہ اللہ میرا مسئلہ حل کر دے. اللہ اپنے بندے سے کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے کہ اللہ کے سامنے شکایت کر رہی ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کے اوپر قرآن کی آیت اتار دیتا ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. قرآن کی آیت اتار دیا. اے نبی، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ کر کے بلاتے ہیں کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، دراصل ان کی مائیں نہیں بن سکتی ہیں. ان کی مائیں تو وہ ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے ہیں. حقیقت میں ماں وہ ہیں جن کے بطن سے پیدا ہوئے، جن کے بطن میں، جن کے پیٹ میں یہ 9 مہینہ تک رہے. کسی کے کہہ دینا سے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، اس کی ماں نہیں ہو سکتی ہے.
اس کی ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ جملہ اس نے غلط بولا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے، پنشمنٹ ملنا چاہیے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، سزا بتا دیا۔ اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کو اگر یہ کہتا ہو کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو تو اس کے لیے سزا یہ ہے، پہلا یہ ہے، فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اس کے لیے یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ پہلے زمانے میں غلام کا رواج تھا، آج کے زمانے میں ہے نہیں۔ غلام کو آزاد کرنا، غلام خریداری، مطلب غلام لونڈی خریدتے تھے، فروخت کرتے تھے، بیچتے تھے، یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ کسی کو خرید لیا، اب غلام اس کا ہو گیا، وہ آدمی، انسان، نوکر۔ آپ آج کل ہم لوگ نوکر رکھتے ہیں، خریدتے نہیں ہیں۔ آپ نے تنخواہ میں 10-15 ہزار روپیہ میں آپ نے اس کو رکھ لیا، اب اس کا دل جب تک چاہے تب تک وہ رہے گا، دل نہیں چاہے آپ کی نوکری کو لات مار کے وہ چلا جاتا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن پہلے کے زمانے میں لوگ غلام رکھتے تھے، خرید لیا کرتے تھے، یعنی اس کی زندگی کا مالک یہ، اس کی اجازت کے بغیر وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے، اور اگر کہیں چلا گیا تو اگر کوئی خریدنا چاہے تو خرید نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ نہ ہو کہ فلاں نے غلامی سے اس کو آزاد کر دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا ہے، اب یہ دوسرے کے یہاں غلام بن سکتا ہے، اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے۔ اور وہ غلام اس کے ماتحت میں رہتا تھا، جو بولتا تھا، یعنی کہ غلام اگر کماتا بھی ہو تو اس کمائی کا پیسہ، اس کی کمائی پر حق اس مالک کا ہوا کرتا تھا۔ اور ایک غلام آزاد کرنا بہت زیادہ نیکی کا کام تھا اس زمانے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کئی غلام آزاد کیے۔ حضرت بلال کی زندگی آپ پڑھیے، ان کے مالک سے کس نے آزاد کرا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا ستایا کرتا تھا اسلام لانے کی وجہ سے، حضرت ابوبکر صدیق نے کئی غلام آزاد کیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھی آپ نے منظر سنا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی کئی غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ مرنے کے سمے جب آپ کا انتقال کا سمے آیا، آپ کے پاس کئی غلام تھے، آپ نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے تمام غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ ایک غلام کو آزاد کرنا بڑا ثواب مانا جاتا تھا اس زمانے میں۔ فرمایا اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میری بیوی میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی ایک غلام خریدنا ہوگا اور اس غلام کو آپ کو آزاد کر دینا ہوگا۔ آپ کو غلام پھر رکھنا نہیں ہے، کسی کے انڈر میں کوئی غلام ہے، آپ نے اس کو خرید لیا، اب وہ غلام کتنے میں خرید سکتے ہیں؟ بڑا مہنگا ملتا تھا، مان لیجیے 1,00,000 روپیہ۔ آج کے زمانے میں کوئی گاڑی خرید لے اور پھر اس گاڑی کو ایسے ہی کسی کو دے دے، 1,00,000 روپے کی گاڑی ہو، ایک عام آدمی کے لیے خریدنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو خرید کر کے پھر اس کو اپنے لیے استعمال نہ کرے بلکہ اس کو بس آزاد کر دے، اس کو ایسی اللہ کے راہ میں دے دے، ختم، اس سے اس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ ایسی غلام کو آزاد کرنا، پہلا قانون یہ نافذ ہوا کہ اگر کوئی آدمی غصے سے یا کیسی بھی حالت میں اپنے بیوی کو اگر یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو تو اس کی بیوی اس کے لیے تو حرام نہیں ہوگی، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر یہ کفارہ ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر وہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو پھر کانٹینیو 60 روزہ رکھے گا، ایک نہیں، 1 مہینہ رکھنے میں حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ جملہ بول دیا تو کانٹینیو کتنے دن تک روزہ رکھنا پڑے گا؟ 60 دن، 60 ڈیز، 2 مہینے لگاتار۔ اگر بیچ میں ایک چھوٹ گیا پھر شروع سے رکھی 60 دن، مطلب چھوٹنا نہیں چاہیے، کانٹینیو، اس کی سزا بتلائی گئی۔ اگر وہ کانٹینیو 60 روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو تیسرا آپشن یہ دیا، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، تو ان کو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ کتنے مسکین کو؟ 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان
رکھنے والوں کے لیے یہ قانون ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو۔ اب یہ دیکھیے مسئلہ کیسا ہو گیا، قانون تو پہلے یہ تھا حرام، لیکن اب حرام نہیں، آپ نے یہ کام کیا تو یہ کفارہ، یہ سزا، یہ پنسمنٹ آپ کے لیے ہے۔ ایسی آج کے دور میں اگر روزے کی حالت میں کوئی اپنی بیوی سے مل لے، روزہ رکھا ہوا ہو اور اس کی بیوی ہے اور گھر میں ہے اور اپنی بیوی سے ملاقات کر لے، اس کے لیے یہی سزا ہے، کانٹینیو 60 روزہ رکھنا پڑے گا یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر اپنے بیوی سے ملاقات کر لی آپ کا گناہ معاف، ایسا نہیں ہے، 60 کانٹینیو روزے رکھنے پڑیں گے یا پھر مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ خولہ بنت ثعلبہ کہنے لگتی اللہ کے نبی، میرا شوہر کیسے غلام کو آزاد کر سکتا ہے؟ میرا شوہر تو خود بہت ہی زیادہ غریب ہے، بہت ہی زیادہ غریب ہے، کسی دن کھانا بنتا ہے، کسی دن کھانا نہیں بنتا ہے، غلام آزاد کرنا اللہ کے نبی یہ ہمارے لیے تو امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے میرا شوہر یہ کام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو بولو 60 روزہ رکھنے کے لیے۔ بولا 60 روزہ، اتنا بوڑھا ہو گیا، ایک روزہ رکھنے میں حالت خراب، 2-3 روزہ رکھتے تو اس کے آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے، اب 60 روزہ رکھیں گے تو قبر میں چلا جائے گا، 60 روزہ کہاں رکھ پائیں گے؟ اللہ کے نبی کچھ رحم کیجیے، 60 روزہ نہیں رکھ سکتے؟ کہا اچھا تو 60 مسکین کو کھانا کھلانے بول دو۔ کہا کہ اللہ کے نبی 60 مسکین کو کھانا، کسی ایک دن ہم کھانا کھاتے، کسی 4 دن نہیں کھاتے، ہمارے گھر میں کبھی چولہا جلتا ہے کبھی نہیں جلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کھجور منوایا اور کھجور آپ نے اس کے حوالے کر دیا، کہا کہ جاؤ اس کھجور کو بانٹ دو، کھا لو، تمہارے لیے یہی ہے، باقی لوگوں کے لیے یہ قانون ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ جملہ بولتا تو اس کے لیے یہ 3 میں سے ایک کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوگا۔ اسلام کا ایک قانون ہے میرے بھائیوں۔ تو ایک اگر اس قانون کو کوئی توڑے گا تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک عورت کی بات کو سن کر کے قرآن کی آیت اتار دی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ عورت اگر حضرت عمر فاروق سے کچھ بولتی تھی تو حضرت عمر فاروق بہت غور سے سنتے تھے۔ لوگوں نے کہا اے عمر فاروق امیر المومنین، کیا اس بڑھیا کی بات کو آپ دھیان سے سنتے ہیں؟ کہا کہ لوگوں، اگر یہ بڑھیا مجھے دن بھر بولتی رہے تب بھی میں سنتا رہوں گا، کیونکہ اگر نبی نے ان کی جملے کو نہ سنا تو اللہ نے قرآن کی آیت اس کے حق میں اتار دی۔ اگر آج میں نہ سنا تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ عورت کی وجہ سے پوری کائنات کے آنے والی عورتوں کا مسئلہ ہی بدل دیا۔ ایک عورت چاہ لے اور دل سے اللہ کو پکارے تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اس زمانے میں اللہ رب العالمین ایسی عورتیں تھیں کہ عورت کی وجہ سے قرآن کی آیتیں اتر جایا کرتی تھی۔ بہت سے مسائل ہیں ایسے، جیسے حضرت ام سلمہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی، قرآن کریم کے اندر صرف مردوں کا ذکر ہے، صرف مردوں کا، صرف مردوں کا، یا ایھا الذین آمنو، کہیں پہ ذکر ہو تو مردوں کا، مردوں کا، مردوں، ہمارا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، ہم قرآن میں اپنا تذکرہ پاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سننا تھا کہ قرآن کی آیت اتر گئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، پوری آیت اتر گئی، مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے، صدقہ کرنے والے مرد کے لیے، صدقہ کرنے والی عورت کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے مرد کے لیے، اللہ سے ڈرنے والی عورت کے لیے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد کے لیے تو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت کے لیے، اور باقاعدہ ساری لسٹ بتانے کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کی آیت اتر جاتی ایک عورت کی شکایت کرنے پر۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عورت دل سے اللہ کو پکارے تو اللہ رب العالمین اس کے پکار کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر، سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ اپنے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے تھے،
ایک مسلمان کون ہے جانتے ہیں نا؟ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خود تکلیف میں رہنا گوارا کر لے اور دوسرے بھائی کو خوش کر دے، یہ مسلمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں شیئن للہ، کوئی کھانے پینے کا سامان ہے تو مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی کئی دنوں سے کھا رہا نہیں ہوں، کئی دنوں سے میں نے کھانا ہی نہیں کھایا، اللہ کے نبی بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میرے گھر کے اندر جا کر کے پتہ کرو، کوئی چیز کھانے کا ہے تو لے کر کے چلے آؤ۔ اللہ کے نبی کے گھروں کا چکر لگایا گیا، تمام گھروں سے یہی آواز آئی میرے گھر کے اندر کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے سوائے پانی کے، یعنی ہم کئی دنوں سے پانی ہی سے صبح کر رہے اور پانی سے شام کر رہے، ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا ہے۔ نبی کے گھر کے اندر سے کیا کہہ رہا؟ ہمارے گھر سے چولہا نہیں جل رہا، یعنی ہم لوگ خود روزانہ پانی سے افطار کر رہے اور پانی سے کھانا کھا رہے ہیں، پانی سے صبح اور شام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بتایا ایسی سی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بنائے؟ نبی کا مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے؟ ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ اٹھتے اور کہتے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میں بنانے کے لیے تیار ہوں۔ نبی نے ان کو دے دیا، لیجیے اس مہمان کو۔ لے کر کے گئے اور مہمان روم میں رکھا اور اندر گھر میں جاتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں جانتی ہو آج میں رسول کا مہمان لے کر کے آیا ہوا ہوں اور رسول کا مہمان بھوکا ہے، اسے کھانا کھلانا ہے۔ بیوی کھانے کے لیے کوئی سامان ہے تو بتاؤ۔ بڑی اس زمانے میں غربت تھی میرے بھائی، ایک دن کھاتے تھے ایک دن نہیں کھاتے تھے۔ آج کے زمانے میں اتنی اللہ رب العالمین نے فراوانی دے دی ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بیوی کہتی ہے شوہر گھر میں کھانے کا تو سامان نہیں ہے، بچوں کا کھانا ہے دوپہر کا، دوپہر میں نے بچوں کو کھلایا نہیں تھا، سلا دیا تھا بھوکے، اب ابھی میں اس وجہ سے اس کھانے کو بچا کر کے رکھی ہوئی تھی کہ رات میں بچے کو کھلا دیں گے، بچہ سو جائے گا۔ ہمارا کیا ہے، ہم تو پانی پی کر کے ہم رہ لیں گے اللہ پر بھروسہ کر کے۔ شوہر کہتے ہیں او میری بیوی نبی کا مہمان ہے، بچے کو بھوکا سلا دو، نبی کا مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے، بچے کو بھوکا سلا دو۔ دوپہر میں بھوکا سلایا ہے، بیوی نے بھوکا سلا دی ہے، اور رات میں اس وجہ سے وہ کھانا رکھا ہوا تھا کہ کھانا بچوں کو کھلا دیں گے، دو چھوٹے چھوٹے بچے، کتنی بڑی قربانی۔ شوہر کیا کہہ رہا ہے، میری بیوی وہی بچوں کا کھانا نبی کے مہمان کو کھلا دیا جائے، بچے کو سلا دیا جائے، ارے کل صبح ہوگا تو دیکھا جائے گا، نبی کا مہمان کھا لے گا، نبی خوش ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ بیوی نے بھی واقعی دریا دلی کا ثبوت دیا اور قربانی پیش کی۔ آج کل کے بیویاں ہوں اچھا آپ مہمان لے کر کے اور اپنے بچے کو ہم نہ کھلائیں، جاؤ اپنے مہمان کو لے کر کے کہاں جانا وہاں جاؤ، یہاں پہ اندر مت رہنا، ٹینشن مت دو، ڈسٹرب مت کرو، جاؤ بھاگ یہاں سے۔ پہلے کی عورتیں اللہ قسم قربانیاں دیا کرتی تھی، بچوں کو سلا دیا اور مہمان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھ دیا، اور دونوں میں بات ہوئی تھی جب کھانا لے کر کے آنا، دروازے کے پاس آنا تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا۔ اب بیوی کھانا لے کر کے آئی، دروازے کے پاس سے کھانا لے کر کے جیسے رکھا، اشارہ یا کسی طریقے سے چراغ کو بجھا دیا۔ اب اندھیرے میں دونوں کھانا کھا رہے، مہمان اور میزبان دونوں بیٹھے ہوئے، ایک پلیٹ ادھر ہے تو دوسرا پلیٹ ادھر ہے۔ مہمان کھانا کھا رہا ہے اور میزبان کھا نہیں رہا، صرف بس منہ چلا رہا ہے تاکہ مہمان کو یہ لگے کہ میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے۔ رات اندھیری رات ہے، تاریخ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ارے اندھیرے میں دونوں کھانا کھا رہے ہیں، پلیٹ دونوں کے پاس ہے، کھانا ہے لیکن پلیٹ دونوں کے پاس، ایک پلیٹ میں کھانا ہے ایک پلیٹ میں کھانا نہیں ہے۔ صحابی اللہ کے نبی کے جو صحابی ہیں جو مہمان لے کر کے آئے ہوئے ہیں، وہ صرف منہ چلا رہے، کھا نہیں رہے، کھانا ہے ہی نہیں، اور نبی کا مہمان کھا رہے ہیں۔ کھانا ختم ہو گیا، پلیٹ رکھ دیا گیا، صبح ہوتی نبی کے پاس جاتے ہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، تمہاری ادا کو اللہ نے اتنا پسند کر دیا کہ آنے والے وقت جب تک دنیا باقی رہے گی تمہارے بارے میں لوگ اس آیت کو پڑھتے رہیں گے اور تمہارے لیے لوگ تمہارے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہے یہ قربانی ہم اور آپ دے سکتے ہیں؟ دل سے بتائیے، ہمارے پاس اتنا بڑا دل ہے کہ ہم نہ کھائیں، بیوی نہ کھائے، بچے نہ کھائیں اور مہمان کو کھلا دیں؟ آج کل تو مولانا حال ایسی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی مہمان کو کبھی پوچھتے تک نہیں ہیں، اتنے کنجوس۔ ارے مہمان ہے، کھاتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی کھلا دیتا ہوگا، لیکن کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملتی پورے رمضان بھر یا کوئی سال بھر کہ کم سے کم اس مہمان کو جا کر کے کچھ تو لا کر کے دے دیں، کچھ تو گفٹ دے دیں، کچھ تو کھلا دیں، چلو چائے پلا دیتے ہیں، چلو کہیں کھلا دیں۔ یا کوئی مہمان آتا، کتنے سفراء آتے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے جن کے زندگی میں اتنا رمضان گزر گئے کبھی تک انہوں نے ایک چائے تک نہیں پلایا ہوگا، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اور اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو ہر رمضان میں الحمدللہ کھل کر کے کھانا کھلاتے ہیں، سحری کا انتظام کرتے ہیں، افطار کا انتظام کرتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو کسی کو اپنا تو روز مرغہ مسلم کھاتے ہیں، روز بریانی کھاتے ہیں، روز گوشت کھاتے ہیں، روز ایک سے آئٹم کھاتے ہیں، لیکن مہمان کو، مسافر کو نہیں کھلاتے۔ اجنبی، ارے اپنا داماد وہ تو رشتہ دار ہے نا، اس کو مہمان کیا بول رہے ہو؟ مہمان اصل میں جس کا کوئی نہیں ہے، ایک مسافر آیا ہوا، ایک مہمان ہے، مسجد میں پہنچا ہوا ہے، وہ تو عام، اس کو کیا پتا ہے؟ کبھی آپ کو توفیق ملی کہ کسی مہمان سے پوچھیں آپ نے کھانا کھایا ہے؟ سحری ہم آپ کے لیے لا کر کے رکھ دیں، چلیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ نماز پڑھتا آدمی نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو صحابہ کرام کو اگر مانتے ہیں تو صحابہ کرام کی سیرت کو اپنائیے، نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیجیے۔ 50-100 روپیہ 200 روپیہ آپ کا چلا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ادا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ صرف اور صرف اپنے آپ کو مسلمان مت بنائیے، بلکہ اپنے آپ کو اس سیرت کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کیجیے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو سلا دیا، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا گوارا کر لیا، لیکن مہمان کو بھوکا رکھنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کو یہ ادا بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر کسی کو ڈرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ہر کسی کو سوچنا چاہیے، دنیا کی اس نے تیاری تو کر رکھی ہے لیکن مر جائے گا وہ، اس کے بعد کل قیامت اللہ کے یہاں اس کو کھڑا کیا جائے گا، اس کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جانتا جو تم کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ باقاعدہ بتایا گیا ہر انسان کو آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہ دنیا تو فنا ہو جائے گی، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، آنے والی زندگی کے لیے ہم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کون سا عمل کر رکھا ہے۔ یہ نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے، یہ روزہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، یہ زکوٰۃ تو ہمارے اوپر فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ کوئی ایسا کام جو اللہ کے لیے ہم کر رہے ہوں جس کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے اور مرنے کے بعد اللہ کہے اے میرے بندے جنت کے اندر داخل ہو جا، کیا ہم نے کوئی ایسا عمل اپنی زندگی میں کیا ہے؟ ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون سا ایسا عمل کیا ہے۔ ہر کسی کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ نماز روزہ تو فرض ہے، اگر آدمی کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو کافر ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو کافر ہے۔ فتویٰ کلیئر سنیے، آپ دنیا کے کسی مفتی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اگر وہ اس کے پاس جن تمام چیزوں کی طاقت ہو، روزہ رکھنے کی طاقت اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو کافر، نماز پڑھنے کی طاقت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہے، فقط کفر، کافر ہے وہ۔ اور زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کا زکوٰۃ نکل رہا ہے اور اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، چند مولویوں کو کچھ پیسہ دے دیا سوچتا کہ زکوٰۃ ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، اگر صحیح سے جیسے ہندوستان کے اندر ہے نا قانون 18% آپ کو نکالنا ہے، اتنے % آپ کو نکالنا ہی پڑے گا،
ایسی اسلام بتاتا ہے کہ تم کو 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہی ہے، اگر اس کے باوجود نہیں نکالتا ہے تو میرے بھائیوں اسلام سے وہ نکل چکا ہے، اس نے ایک رکن کا انکار کیا ہوا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، یہ تو آپ کے اوپر فرض ہے، نفلی کام آپ کیا کر رہے ہیں؟ زائد کام، کھانا کھلانا، نفل نمازیں پڑھنا، جیسے تہجد کی نماز جو ابھی جیسے پڑھتے ہیں نا، عشاء کے نماز کے بعد کی نماز، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگار نہیں ہے، لیکن کوئی پڑھتا تو بہت ثواب ہے۔ اس مسئلے کو جانیے آپ۔ جیسے اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اسلام کی درشٹی میں اور اسلام کی نظر میں وہ کافر ہے۔ فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ تو فرض نماز اگر چھوڑ دے جان بوجھ کر کے تو کافر، اور اگر اس نے تہجد کے نماز نہیں پڑھی، قیام اللیل نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں کیا، لیکن اگر کیا تو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ قیام اللیل کرنے والے کو جنت میں میدان محشر میں اللہ رب العالمین اعلان کرے گا، رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے والوں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کوئی اگر یہ زائد نماز ادا کرتا تو بہت ثواب ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے، کوئی پرابلم ہو جائے، بیوی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، یا بھائی بیمار ہے، یا کوئی مسئلہ ہے گھر کے اندر، کوئی پرابلم ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ نہ سکا، قیام اللیل کر نہ سکا، تو وہ کافر تو نہیں ہوگا، گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن پڑھے گا تو بڑا ثواب ہے۔ تو یہ زائد عمل ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے اور یہ صدقہ خیرات یہ زائد عمل ہے۔ آپ اگر صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت آپ نے بتائی ہے کہ اگر آدمی جہنم سے بچنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرے۔ ایک فرض ہے، ایک سنت ہے، ایک نفل ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرض نہیں پڑھیں گے لیکن نفل پر زور دیں گے بہت زیادہ، فرض کو بھول گیا اور نفل پر زیادہ زور دے دیا۔ جیسے کچھ لوگوں کو دیکھیے جنازے کی نماز تو ہر حال میں پڑھیں گے، کیوں؟ ارے میرا رشتہ دار کا نہیں جائیں گے تو کیا بھولے گا؟ جنازے کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھ رہا، مغرب عشاء فجر کی نماز، لیکن جنازے کی نماز میں پہنچ جا رہا ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور جنازے کی نماز میں شرکت کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، فرض ہی نہیں پڑھا ہے تو یہ نماز پڑھ کر کے کیا فائدہ ہے؟ مین تو فرض ہے۔ ظہر کے بعد جنازے کی نماز ہے، پہنچ جائے گا قبرستان جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ تو کچھ لوگ نفل کو اوپر درجہ دے دیے ہیں اور فرض کو نیچے کر دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہی حال ہے آج کے اماموں کا مرتبہ رسولوں سے بڑھا دیا گیا ہے، رسول کا مرتبہ اماموں سے گھٹا دیا گیا ہے۔ اماموں کو لوگ مان لیتے رسول سے اوپر، اور رسول کی بات ارے چلے گا کبھی کرو، امام کی باتیں نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ اس نے آنے والی زندگی کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ اس کے بعد سورہ صف، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین کو ایک تجارت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے، آپ لوگ بزنس کرتے ہیں نا، ایک بزنس ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے مومنو، اے ایمان والو، اے مرد عورتو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں؟ کیا تمہیں ایسی بزنس نہ بتاؤں جس بزنس کو کر کے، جس تجارت کو کر کے، جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو، عذاب علیم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں؟
پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ تجارت یہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ اور رسول پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور اپنے نفسوں کے ذریعے سے اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ یہ تجارت دیکھیے، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے آپ کے ذریعے سے۔ یہ تجارت ایسی ہے جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اللہ پر ایمان کا مطلب جو کچھ کر رہے اللہ دیکھ رہا ہے، ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب آپ کوئی بھی کام کریں، آپ یہ دیکھیں رسول کی مہر ہے کہ نہیں ہے، جو کام کر رہا ہوں میں اس کام کو کرنے کی اجازت امام کائنات نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اگر رسول نے کہا ہے تو ٹھیک، رسول نے منع کیا ہے تو نہیں کر سکتے۔ یہ ہے رسول پر ایمان۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جہاد کیا جائے۔ جہاد کے بہت محنت، بہت میننگ ہے، کوشش کیا جائے۔ جیسے کوئی غلط کر رہا ہے آپ کے سامنے کوئی شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو آپ اس آدمی کے لیے کوشش کیجئے کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اس کے لیے آپ محنت کیجئے، کوشش کیجئے، ٹائم دیجئے، اس کو حق بتائیے، اس کو غلط کو اوپن کیجئے، دیکھیے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، شراب پی رہے ہو یہ قرآن نے منع کیا ہے، زنا کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ یہ بھی ایک جہاد، یہ بھی ایک کوشش۔ بِأَمْوَالِكُمْ، فرمایا مال کے ذریعے سے جہاد کیا جائے۔ بہت سے پیسے والے لوگ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ مسجد میں ہر وقت آدمی کام تھوڑی کرتا ہے، مدرسوں میں ہر وقت آدمی کام جا کر کے تھوڑی کرواتا ہے، لیکن مدرسے کو زندہ کون رکھ رہا ہے؟ مدرسوں کو، مسجدوں کو کون زندہ رکھ رہا ہے؟ بہت سے پیسے والے ہیں، اللہ نے جس کو نوازا ہے۔ چلو بھائی میں نہیں جا پا رہا ہوں، میں نے پیسہ لگا دیا، 2 لاکھ دے دیا، 1 لاکھ دے دیا، 10 لاکھ دے دیا، چلیے مسجد بنائیے آپ۔ تو یہ بھی ایک طرح کا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، بہت بڑی کوشش ہے۔ مسجد ہے تب عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلا آپ نے کام کیا مسجد بنانا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مال سے جہاد۔ مال نہیں نکلتا ہے، ہر کوئی نہیں نکال سکتا، اتنا بڑا دل نہیں ہے میرے بھائیو۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں، اللہ کی قسم جا رہے لیکن کہہ رہے ہیں میں اپنے ساتھ کچھ لے کر کے نہیں جا رہا ہوں، میں نے اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ مال کو اللہ کے راہ میں لگا دینا، مسجد کے لیے وقف کر دینا، مدرسوں کے لیے، دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے، علماء کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ اور اپنے نفس کو، جیسے آپ کا دل کر رہا ہے گھر میں رہنے کا، اتنی رات کو آپ پہنچے ہوئے مسجد، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے میرے بھائی۔ ہر کسی کا دل کرتا ہے رات کی آدمی فجر کے وقت مسجد میں آ جائے، نہیں ہو سکتا ہے، لیکن رمضان میں پہنچ رہا، رمضان کے بعد کوئی آدمی یہ جہاد کر رہا تو یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ ایسا جہاد ہے اور ایک ایسا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین عذاب علیم سے بچائے گا۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ رب العالمین تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی، ومساکن طیبۃ، اور تمہیں سکون والا گھر دے گا، فی جنات عدن، ہمیش کی والی جنت عطا کرے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے ایک تجارت کیا بتلائی؟ اللہ نے بتلایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، مال کے ذریعے سے اور اپنی ذات کے ذریعے سے اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ یہ کرنے سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہ بخش دے گا، تم کو معاف کر دے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس کے بعد سورہ منافقون، سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو کہیں تمہیں تمہاری اولاد، کہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے کہیں تمہیں دور نہ کر دے، کہیں تمہیں غافل نہ کر دے، کہیں تمہیں دور نہ کر دے۔ بہت سے لوگ مال
مال کی گرفت میں آ کر کے اللہ کو بھول جاتا ہے، اولاد کی محبت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے، آئے میرے بندو مال کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جاؤ، اولاد کی چکر میں، اولاد کی محبت میں کہیں اللہ کو بھول نہ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے، آئے مالداروں سنو، تم اپنے پیسوں سے محبت کرتے ہو، اپنی دولت سے محبت کرتے ہو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کی آنے سے پہلے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر لو، موت کی آنے سے پہلے۔ ہاں اچانک موت آ جائے گی، مرنے کے قریب پہنچ جاؤ گے، جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے وہ مال تمہارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا، تمہارے بینک بیلنس وہیں پہ پڑا رہ جائے گا، تمہارے پاس موت آ جائے گی اور اس وقت تم چیخ کر کے ملک الموت سے کہو گے، اے ملک الموت مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں۔ اللہ کہہ رہا تمہیں 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، اس وجہ سے تم اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر لو موت آنے سے پہلے۔ کتنے لوگ ہیں نہیں خرچ کرتے، لیکن مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو قرآن نے ایک دم بالکل بتایا ہے، جب مرنے کے قریب پہنچتا ہے، جب ملک الموت کو دیکھتا ہے، فرشتہ کو، تو سوچتا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، بینک بیلنس ہے اس کو اٹھا دوں، اللہ کے راہ میں دے دوں، مسجد بنا لوں، مدرسہ بنا لوں، کچھ کر لوں، کوئی دین کا کام کر لوں، لیکن اسے مہلت نہیں ملتی، اسی وقت مر جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے موت کی آنے سے پہلے یہ نیکی کا کام کر لو، وارننگ دے رہا ہے، چتاونی دے رہا ہے کہ جس مال کو تم بچا بچا کر کے رکھ رہے ہو نا، یہ مال تمہارے لیے قیامت کے دن سانپ بن کر کے آئے گا، سانپ بن کر کے آئے گا۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ایک آدمی دوڑے گا، بھاگے گا، اور جب لوگ دیکھیں گے کیوں بھاگ رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے ایک زہریلا اور ایک کالا سانپ اس کا پیچھا کر رہا ہوگا، جہاں جہاں آدمی جائے گا وہاں وہاں وہ سانپ جائے گا، یہ آدمی رک جائے گا اور دوڑ دوڑ کر کے تھک جائے گا، وہ سانپ اسے پکڑ لے گا اور اپنے گرفت میں لے لے گا اور اس کے قبضے میں لے لے گا اور اس کے منہ کے سامنے آ کر کے ڈنک مارنا لگے گا۔ یہ آدمی چیخ کر کے کہے گا، کون ہو تم، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو اور مجھے ڈنک کیوں مار رہے ہو؟ وہ سانپ چیخ کر کے کہے گا، انا کنزکا نا مالکا، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہاری دولت ہوں، جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا دنیا میں، جس کا تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا تھا، وہی خزانہ ہوں، انا کنزکا نا مالکا۔ فرمایا وہ سانپ بولے گا، کہے گا میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، وہ آدمی کو ڈس ڈس کر کے تباہ کر دے گا، وہ مرے گا، اٹھے گا، مرے، اس کو مارتا رہے گا، اور اس سانپ کے اندر اتنا زہر ہوگا کہ اگر ایک مرتبہ کسی کو ڈنک مار دے تو 40 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ زکوٰۃ نہ نکالنے والوں، اللہ کے راہ میں مال خرچ نہ کرنے والوں، کبھی کبھی قرآن کی اس آیت کے پر غور کر لیجیے گا۔ تو موت کی آنے سے پہلے یہ کام کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اعلان کر دیتے تھے، عورتیں اپنی بالیاں نکال کر کے دے دیا کرتی تھی۔ نبی کریم کا کہنا آپ کی زبان مبارک سے نکلا، عورتیں نکال کر کے حاضر، مرد نکال کر کے حاضر نہیں رکھیں گے۔ بھائی اتنا بڑا جرم تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان اللہ کی قسم شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، شریعت پہ نہیں چل رہا ہے۔ آج کا مسلمان صرف اور صرف دنیا کی محبت میں ڈوب چکا ہے۔ اکثر و بیشتر کی میں بات بتا رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ کچھ بندے اللہ کے ہیں الحمدللہ شریعت پہ عمل وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ملک 29ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون۔ یہاں پہ پہلے موت کا ذکر ہے، بعد میں زندگی کا ذکر ہے۔ پہلے کیا ہونا چاہیے؟ زندگی، پھر موت۔ زندگی کو بعد میں لایا گیا کیونکہ یہ زندگی اللہ کی نظر میں بس تھوڑی سی ہے۔ جو ہم جی رہے ہیں نا 60 سال 70 سال 80 سال، میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا قال کم لبثت، تم کتنے سال زندہ رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انسان کہے گا ایک دن یا آدھا دن، بس اتنا ہی،
اتنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی نظر میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. اور جو اتنی ہی زندگی میں جنت کما لے گا، اللہ کہے گا میرے بندے تم نے ایک دن میں میری جنت کو تم نے حاصل کر لیا، تمہیں مبارکباد ہو. ایک دن میں تم نے جنت کما لی، تمہارے لیے مبارک ہو، تمہارے لیے ویلکم ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو. اور ایک دن اور آدھے دن میں جس نے جہنم کو کما لیا، جہنم کے اندر داخل ہو گیا، برے اعمال کر لیے، اللہ کہے گا تم بہت ہی برا آدمی ہو، ایک دن میں آدھے دن میں تم نے جہنم کو اپنے لیے مسلط کر لیا ہے. ایک دن اور آدھا دن کی تو زندگی ہے میرے بھائیوں. اور جہنم کو حیا آنے والی زندگی، جو موت مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، وہی تو زندگی اوریجنل زندگی. یہ تو ایک امتحان گاہ والی زندگی ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. اس کے بعد سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. کیا بتایا؟ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا صُحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ. پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بڑا دیندار تھا. اس کو اللہ نے ایک باغ دیا تھا، اور باغ سے ہر سال وہ اعلان کر دیتا تھا فلاں دن باغ سے جو بھی ہمارے جو نکلے گا، جو بھی پھل نکلے گا، یتیم اور غریبوں کو وہ بانٹ دیتا تھا. 3 حصہ میں 1 حصہ بانٹ دیتا تھا، 2 حصہ اپنے پاس رکھتا تھا. لیکن جب باپ مر گیا تو ان کے 3 بیٹے تھے. تینوں نے کہا ارے ہمارا باپ بیوقوف تھا، بانٹ دیتا تھا، ہٹ ہم بانٹیں گے ہی نہیں. جس دن بانٹنے والا دن ہے ہم صبح صبح جائیں گے اور سارا پھل کاٹ لیں گے، گھر لے کر کے آ جائیں گے، اور اس کے بعد بولیں گے نہیں پھل ہوا ہے. ان لوگوں نے بولا کل کاٹیں گے، ولا یستثنون، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. کوئی بھی کام آپ کریے تو انشاءاللہ ضرور کہیے. انشاءاللہ ہے نا. آنے والے وقت میں کوئی بھی کام کرنا ہو، جیسے وہاں پہ ایک زمین لیں گے انشاءاللہ، گھر بنائیں گے انشاءاللہ، حج کریں گے انشاءاللہ، عمرہ کریں گے انشاءاللہ. ہاں اس سال ہم نہیں کر سکے، آج تک نہیں کر سکے، کل ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ، کل ہم یتیم کو، مسکین کو، یا پھر کسی مسافر کو کھانا کھلائیں گے، کل ہم کسی کو گفٹ دیں گے انشاءاللہ. کچھ بھی کرنا ہو کل کے لیے تو انشاءاللہ. انشاءاللہ نہیں کہا. جیسی صبح ہوئی یہ تینوں بھائی جب پہنچتے ہیں باغیچے کے پاس تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا باغیچہ جل کر کے راکھ ہو چکا ہے، تباہ ہو گیا. کیوں؟ ان کے نیت میں فطور تھا، ان کے نیت میں گڑبڑی تھی. وہ یتیم اور غریبوں کا مال بھی کھا لینا چاہ رہا تھا. اللہ نے کہا کہ اس کو نہیں دے گو تو تم کو کہاں سے ہم نصیب دیں گے. اللہ نے ان کا بھی مال برباد کر دیا اور پورا باغیچہ جل کر کے راکھ ہو گیا. جو لوگ یتیم اور غریبوں اور مسکینوں کا حق کھا جاتے ہیں نا، اور پیسے والے سوچتے ہیں کیا دیں، میرے بھائیو اللہ برداشت کر رہا ہے. کہیں اللہ کا ایسا عذاب آئے کہ وہ پیسہ جو ہے نا سب ختم ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے رکھو گے کہ اللہ اب دولت دے دے، اب 1 روپیہ میں زکوٰۃ کا پیسہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا. یہ اللہ قرآن میں بتائے کہانی نہیں ہے میرے بھائی، یہ سچائی ہے. اس وجہ سے اگر اپنے مال کی حفاظت کرنی ہو، اگر آپ کو پیسے والا بننا ہو، تو زکوٰۃ جتنا بنتا ہے، صدقہ خیرات جتنا بنتا ہے، آپ اس سے زیادہ نکالنے کی کوشش کیجیے. آپ کا مال سیف بھی رہے گا، پاک بھی رہے گا، اور اللہ بھی راضی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اور نوازے گا. اس کے بعد سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنائی ہے کہ 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام لایا؟ صرف 70 یا 71 لوگ بس 950 سال میں. وہ کیا کہتے تھے؟ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو. انہو کان غفارا، پروردگار تو غفار ہے، معاف کر دینے والا ہے، غفور الرحیم ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے تو آسمان سے بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تم کو مال کے ذریعے سے مدد کرے گا، اولاد کے ذریعے سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں باغ سے نوازے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. استغفار اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان تمام نعمتیں اس کو دے گا.
توبہ، استغفار کا مطلب توبہ، اللہ سے معافی مانگتے رہیے، کبھی بھی غلطی ہو جائے دیر مت کیجیے، فوراً اللہ سے توبہ کیجیے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں نے بتایا کہ روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نبی توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ میں 100 مرتبہ روزانہ توبہ کرتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ غلطی ہو استغفار کر لیجیے، اس کا فائدہ بینیفٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا مال نہیں مل رہا ہے یا مال نہیں بن رہا ہے، آپ کا پیسہ کم ہو رہا ہے یا آپ کی دولت کے اندر کمی آ رہی ہے، استغفار کرنے کی وجہ سے مالدار بن جاؤ گے۔ اگر لڑکا نہیں، لڑکی نہیں، اولاد نہیں، استغفار کرو، اولاد مل جائے گا۔ اگر تمہارے پاس اگر باغیچے نہیں ہیں، پھل فروٹ والے باغیچے نہیں ہیں، نہریں نہیں ہیں، تو استغفار کرو، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین دے دے گا۔ استغفار بندہ کب کرے گا؟ جب نماز ادا کرے گا۔ نماز ہی نہیں کہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء، بولنے سے کیا ہوگا؟ نماز یہ عبادت کرو، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے توبہ کرو، اور نماز پڑھنے کے بعد جب اللہ فرض ادا کرو تبھی تو انسان نماز ہی نہیں پڑھے گا۔ اور اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک جگہ میں گجرات میں گیا، پروگرام تھا گجرات میں، ایسے پروگرام کر کے نکلا ہوا تھا رات میں، تو ایک ٹوپی والا بس ایسے سگریٹ لیا ہوا تھا، استغفر اللہ ایسے سے بولتا جا رہا، پیتا جا رہا ہے۔ میں واہ تیرا استغفر اللہ، سبحان اللہ، کیا استغفر اللہ ہے بتائیے، سگریٹ بھی پی رہا اور کہہ رہا استغفر اللہ۔ عجیب حال ہے میرے بھائیو، کب بولنا چاہیے استغفر اللہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کب بولے آدمی اور کس حال میں آدمی بولے۔ یہاں زنا بھی کر رہا اور استغفر اللہ، ہاں شراب بھی پی رہا اور استغفر اللہ، شراب بھی پی رہا، سگریٹ بھی پی رہا اور استغفر اللہ۔ اس کے بعد سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنمیوں اور جنتیوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ منظر دیکھیے، منظر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، تو اللہ رب العالمین جنتیوں کو دکھائے گا جہنمیوں کو، جنتیوں کو جہنمیوں کو، جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جہنمی لوگ جنت کو دیکھیں گے۔ آج کل ہوتا ہے نا، یہاں پہ موجود ہے لیکن حیدرآباد کا نیوز دیکھ رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ جب انسان کہیں کا کہیں دکھا سکتا تو اللہ اس پر قادر ہے۔ جنتی کو دکھائے گا، ارے یہ جہنمی دیکھو کیسے کیسے جل رہا ہے، اور جہنمیوں کو دکھایا جائے گا دیکھو جنتی کتنا آرام کر رہا ہے، کیسے نہر، کیسے پانی پی رہا ہے، کیسے شراب پی رہا ہے، کیسے آرام کر رہا ہے۔ اب اللہ رب العالمین دونوں کو قریب کر دے گا اور جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں یہ بتاؤ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تم تو دنیا میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے، میرے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، ہمارے گاؤں کے تو تھے، اب بتاؤ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب، جہنم میں کیوں گئے؟ رمضان میں خالی پڑھ لینے سے نہیں ہوگا میرے بھائیو۔ لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم کے اندر چلے گئے۔ ہم تو بہت بولتے تھے، فتوے بہت دیا کرتے تھے، ایک سے ایک بھاشن کرتے تھے، ہم دن دن بھر گپیں مارا کرتے تھے، لیکن نماز نہیں ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے گئے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کھانا تو خود کھایا کرتے تھے، ہم اپنے دوستوں کو یاروں کو کھلایا کرتے تھے، بڑے بڑے پارٹیاں کیا کرتے تھے، ہم کئی لوگوں کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے، لیکن یتیم اور مسکین کو ہم نے کھانا نہیں کھلایا۔ یتیم اور مسکین کا سنتے تھے، فلاں یتیم بچہ پڑھ رہا ہے، فلاں یتیم بچہ کے لیے ضرورت ہے، چھوڑو یار، ہٹاؤ، ختم کرو، یہ کون ٹینشن پالے۔ یتیم اور مسکینوں کو ہم نے کبھی کھانا نہیں کھلایا، کبھی ان کا بندوبست نہیں کیا، کبھی ہم نے اس طرف دھیان تک نہیں دیا، اس وجہ سے جہنم میں چلے آئے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ کرنے والوں کے ساتھ گپ کیا کرتے تھے، بس لگے رہتے تھے، چوراہے میں بیٹھ جاتے تھے، بس اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں۔
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے کہ قیامت ویامت نہیں آئے گی، سب یہ سب بیکار ہے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ گئی، یہاں تک کہ ہم مر گئے، اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے آئے. پہلا جو اس نے ریزن بتایا کارن جہنم میں جانے کا، نماز کو چھوڑنا. دوسرا یتیم اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا. تیسرا گپیں مارنا، بیکار کی باتوں میں لگے رہنا گھنٹوں بھر. ابھی دیکھیں نا میچ وغیرہ کرکٹ ہوتا ہے، اب میچ ہو گیا اس کے بعد آدمی 2 گھنٹہ اس کے اوپر بحث کرے گا، بیکار کی باتوں میں لگا ہوا ہے. ارے میرے بھائی یہ جہنم میں جانے کا ایک ریزن ہے. اب بیکار کی باتوں میں گپ مت کیجیے. اگر بات ہی کرنا ہے تو اسلام کے تعلق سے اسلامک کوشچن کیجیے. جو جانکاری نہ اس کے بارے میں آپ سوال جواب کیجیے، اس کے بارے میں بات چیت کیجیے. گھر میں بیوی سے آپ بات کیجیے تو دینی مسائل کے تعلق سے بات چیت کیجیے. آپ اپنے بیوی سے کچھ سنیے، آپ کی بیوی آپ سے کچھ سنے. دینی ماحول گھر کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. بیکار کی باتوں میں ٹائم برباد مت کیجیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے کے اندر جو منظر کھینچا ہے اس کو دیکھیے. جب بندے کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا. جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، وَيَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے نامہ اعمال نہ ملا ہوتا، میں مٹی میں مل گیا ہوتا، میرا حساب نہ ہوا ہوتا تو بہتر ہوتا، حساب ہی نہ ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا، مر جاتا، سڑ جاتا، گل جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا. حساب و کتاب انسان کا ہو جائے بچے، ہمارا اور آپ کا حساب و کتاب اللہ تو سب جان رہا ہے نا. اوپن، سب کچھ اوپن کر دے گا قیامت کے دن. یوم یعرض المجرمین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے تمام اعمال کو اوپن کر دیا جائے گا. ارے یہ ڈھکوسلا کر رہا تھا، بس کرتا پاجامہ ٹوپی لگا لیا تھا، لیکن اتنا بڑا شیطان تھا. یہ تو پردے میں چلا کرتی تھی، پردے کے پیچھے اتنی بڑی شیطانی. اوپن کر دیا جائے گا سب چیزیں. دیکھو یہ دنیا میں ایسا بنتا تھا نا، یہ دیکھو کتنا بڑا شیطانی والا عمل کرنے والا انسان تھا. دیکھیے سب کے سامنے وہ کہے گا کاش کہ میں مٹی میں مل گیا ہوتا، کاش میرا حساب و کتاب نہ کیا ہوتا. کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا. کاش کہ میری موت ہی فیصلہ کر دیتی، مجھ کو دوبارہ جیوت نہ کیا جاتا. میرے بھائیو تو افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ عبس کے اندر یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا. کوئی کسی کا ذرہ برابر فائدہ پہنچانے والا نہ ہوگا. کیوں بھاگے گا؟ کہیں بیٹا مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے، کہیں میری بیٹی مجھ سے نیکی طلب نہ کر لے. اس وجہ سے ایک دوسرے سے بھاگے گا. تم اپنا سمجھو، ہم اپنا سمجھیں. میرے بھائیو اس دن کے بارے میں سوچو جس دن کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے. اس دن کے لیے تیاری کرو، اس دن کے لیے تیاری کرو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انفطار کے اندر، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تمہیں اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین. اللہ کہتا ہے میرے بندو ہم نے تمہارے اوپر 2 محافظ متعین کر رکھے ہیں، کراما کاتبین رکھے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو اس کو وہ لکھ لیا کرتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور گنہگار جہنم میں ہوں گے. نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے. 2 ہی تو جگہ ہوگی، ایک تو جنت ہے ایک تو جہنم. میرے بھائیوں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پہ اس طریقے کی باتیں کہی ہے.
اس کے بعد اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، قتل اصحاب الاخدود۔ اب سورہ بروج پڑھیں گے تو اس کے اندر اصحاب الاخدود کا واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، میں اس کی گہرائی میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، بڑا جادوگر تھا۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچا بادشاہ سے کہتا مجھے ایک ذہین لڑکا دے دیجیے، ایک دم بالکل ہوشیار، میں اپنا جادو اسے سکھا دوں گا۔ بادشاہ نے دے دیا ایک لڑکا کو۔ یہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا، بیچ راستے میں ایک راہب ملتا تھا جو دین کا جانکار تھا، اور اس سے بھی وہ سیکھنے لگا، اس سے بھی سیکھنے لگا، یعنی بیچ میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے، ان سے بھی سیکھنے لگا۔ اس نے مولانا صاحب سے سیکھ لیا اور ایمان لے آیا۔ اب جادوگر سے سیکھ رہا تھا لیکن وہاں نہیں جاتا تھا، یہیں پہ رہتا تھا۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے اس بچے کے اندر کرامت ڈال دیا، یہ اندھوں کو بھی ٹھیک کرنے لگا، لولہوں کو بھی ٹھیک کرنے لگا، کوڑھیا پن والوں کو بھی ٹھیک کرنے لگا، یہاں تک کہ رب کی طرف دعوت دینے لگا۔ اب بادشاہ پریشان ہوا، ارے ہمارا ہی آدمی اور ہمارے ہی خلاف، بچے کو مارنے کا آرڈر دے دیا، مارو۔ سمندر میں لے گیا، پھینکنے کی کوشش کیا تو کشتی میں جتنے لوگ تو سب ڈوب کے مر گئے، یہ بچہ واپس آ گئے۔ پہاڑ میں لے کر کے گیا کہ چلو اوپر سے پھینک دینا، پہاڑ میں 10 لوگ لے کر کے گئے، اوپر میں پہاڑ میں جانے کے بعد پہاڑ ہی ہلنے لگا، سب لوگ گر کے مر گئے، وہ بچہ پھر واپس چلا آیا۔ بادشاہ کہتا یہ مرتا کیوں نہیں ہے؟ بچہ بولنے لگا اگر مجھے مارنا ہے تو میں جیسا بولوں گا ویسا کر کے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ بولتا کیسے؟ بولے جتنے لوگ ہیں سب کو پہلے جمع کیجیے، تو سب کو جمع کیا گیا۔ اس کے بعد کہا کہ اب کیا کرنا پڑے گا؟ بولا تیر لو اور تیر اور مجھے لٹکا دو، اور تیر جب میرے اوپر مارو تو پھر بولنا بسم اللہ، بسم اللہ رب الغلام، اس غلام کے رب کے نام سے میں اسے مار رہا ہوں، تب میں مر جاؤں گا۔ اللہ کا نام لے کر کے مجھے مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ سارے لوگوں کے بیچ میں اللہ کا نام لے کر کے تیر چلایا، بچے کے سینے پہ لگا اور بچہ مر گیا۔ سارے لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا نام لے رہا، اللہ سب زندگی کا مالک، موت کا مالک مار ہی نہیں پا رہا ہے، یہ اگر مار سکتا تھا پہلے مار سکتا تھا۔ سب لوگوں نے ایمان لے آیا۔ اس بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کیا کہ بڑا بڑا گڈھا کھدوایا، آگ لگانے کا حکم دیا، آگ جلایا گیا، اسی آگ کے اندر تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے جن لوگوں نے ایمان لایا تو اس کے اندر ڈال دیا۔ اور یہ اگل بغل میں بیٹھ کر کے منظر دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے، اسی کا منظر کھینچا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ ایمان لانے والوں کو کہاں ڈال دیا؟ جلتی ہوئی آگ میں ان لوگوں نے پھینک دیا، اسی کا منظر کھینچا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس آیت کریمہ کو ہم تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے نبی انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر سے نوازا ہے۔ فصل لربک وانحر، اے نبی آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، اے نبی آپ کا شان کا کیا کہنا، آپ کا شان اتنا ہے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کا نام لیا جائے گا۔ آپ دم کٹا اور آپ نسل کٹے ہوئے آدمی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تانا دینے لگے جب نبی کی اولاد دنیا سے چلی گئی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا، بیٹا بھی انتقال کر گیا، عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، ابراہیم کا انتقال ہو گیا، قاسم کا انتقال ہو گیا، ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ جب ان بچوں کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ نبی کی نسل، نبی کا وارث اب کون ہے؟ سب لوگ تو مر چکے ہیں۔ مکہ والے ان کا مذاق اڑانے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ ان کی اپنی چچی ام جمیل جن کو کہا جاتا ہے ابو لہب کی بیوی، یہ بھی مذاق اڑانے لگی اور ہنسنے لگی، لوگوں میں کہنے لگی، تانا مارنے لگی۔ اللہ کو برداشت نہ ہوا اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کے اوپر قرآن کی آیت اتار دیا، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی آپ غمگین کیوں تھے؟ ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے۔ کوثر
حوض کوثر جانتے ہیں؟ قیامت کے دن آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. حوض کوثر میں بیٹھیں گے اور حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. جو ایک مرتبہ پی لے گا نا، قیامت کا 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، وہ پورے 50,000 سال تک اس ایک پانی کو پینے سے کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اس پانی کا اتنا پاور ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے نبی ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا، آپ نماز پڑھیے اور روزہ رکھیے. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اے نبی آپ کا شان کا کیا کہنا؟ یہ کفار مکہ جو آپ کو تانا دے رہے ہیں اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، لیکن اے نبی آپ کا نام لینے والے بہت سے لوگ ہوں گے. قیامت تک آپ کا نام لیا جائے گا جب تک مسجدیں باقی ہوں گی، جب تک مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آواز آئے گی، اللہ اکبر کہے گا تو اسے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا. نماز ادا کرے گا تو نماز میں آپ کا نام لینا پڑے گا. درود شریف میں اللہم صلی علی محمد بولنا پڑے گا. اے نبی آپ کا نام سب سے زیادہ دنیا میں لیا جائے گا. آپ کو چنتا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ رہے یہ محمد مر جائیں گے، اب اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہ ہوگا. اے نبی یہ آپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کو نہیں مرنا، یہ تو مر جائیں گے، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اے نبی آپ کا نام دنیا میں سب سے زیادہ لیا جائے گا. اور حقیقت میں آج کی دور میں اگر آپ غور کریں گے تو سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. میرے بھائی اللہ جو کہتا ہے سچ کر کے دکھاتا ہے، اللہ اپنے بات میں پکا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سے بہت ساری تعلیمات اور بہت ساری باتیں ہمیں دی ہے. ان باتوں پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ منتخب آیات کی میں نے مختصر سی تفسیر رکھی ہے. گہرائی میں جا کر کے ایک ایک آیت کا ترجمہ کیا جائے، اس کے شان نزول بتایا جائے، کہاں پہ نازل ہوئی، کیوں نازل ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی تفسیر کتنی ہے. ایک آیت کے پر بحث کیا جائے تو گھنٹے گزر جائیں گے. میرے بھائیو ایک آیت پر مختصراً ایک گھنٹے میں ہم 2-3 دن پارے کی منتخب آیات کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے قرآن کو صرف پڑھنے والا نہ بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے اور سمجھ کر کے قرآن کے اوپر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صرف رمضان کے مہینے میں اس قرآن سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ زندگی بھر قرآن سے ہمارا تعلق بنا رہے اور قرآن گھر کے اندر ہم قرآن کا تعلیم گھر کے دیتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں. اپنے گھر کے اندر ایک ماحول بنائیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، قرآن کی تفسیر پڑھیے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کو پڑھنے والا بنائے. قرآن کریم سے جو باتیں ہمیں مل رہی ہے ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.